الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ ثابت، چیف الیکشن کمشنر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان نے غلط بیان حلفی جمع کرایا، کمیشن مطمئن ہے کہ مختلف کمپنی سے فنڈنگ لی گئی۔ پی ٹی آئی نے امریکہ سے ایل ایل سی سے فنڈز لیے، ابراج گروپ، برسٹل، آئی پی آئی، یو ایس آئی اور فنڈنگ بھی وہاں سے ملی۔ 34 فارن نیشنلز نے ڈونیشن دیے۔ پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن سے بھی فنڈز وصول کیے گئے۔ ووٹن کرکٹ کلب سے ملنے والی فنڈنگ بھی ممنوع قرار، آرٹیکل 17 کی شق 3 کی خلاف ورزی کی گئی۔ ممنوع فنڈز آرٹیکل 6(3) کے خلاف لیے گئے۔ پی ٹی آئی نے شروع میں 8 اکاؤنٹس کی تصدیق کی، 16 اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے۔ اکاؤنٹس چھپانا آئین کی خلاف ورزی۔ 70 صفحات پر مشتمل فیصلہ 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر سنایا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ ضبط کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان غلط بیان حلفی جمع کرانے کی قصوروار قرار۔ چیف الیکشن کمشنر نے فیصلے میں کہا، عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا جو غلط تھا۔ پارٹی اکاؤنٹس کے حوالے سے غلط بیان حلفی جمع کرایا گیا، اکاؤنٹس چھپائے گئے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں، ممنوع فنڈنگ کیس سے پارٹی کی ساکھ پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ غلط بیان حلفی پر عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے دوستوں نے مس گائیڈ کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے آئینی رائے دی کہ ابھی کوئی میجر خطرہ نہیں، ان کے پیسے یا تو واپس ہوں گے یا اکاؤنٹس فریز ہو سکتے ہیں۔ غلط بیان حلفی پر کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کا پی ٹی آئی کا دفاع، کہتے ہیں تمام اکاؤنٹس آڈٹ شدہ تھے، تمام تفصیلات فراہم کی تھی، ہم شغات نوٹس کا جواب دیں گے، فیصلے کو چیلنج بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو چارج شیٹ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ممنوع فنڈنگ کے فیصلے پر رد عمل، کہا کہ عمران خان پر آئین کی خلاف ورزی، جھوٹے حلف نامے، غیر ملکی رقم قبول کرنے کے الزامات، ایک بار پھر ثابت ہوا کہ وہ ایک مصدقہ جھوٹا ہے۔ قوم کو اس کی سیاست کے مضمرات پر غور کرنا چاہیے جو غیر ملکیوں سے چلائی جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں قانونی ٹیم کے فیصلے پر مشاورت۔ پی ٹی آئی کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بے شمار قانونی غلطیاں ہیں۔ فیصلے نے اوورسیز فنڈنگ کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ بینک اکاؤنٹس کی رقم کو 2 مرتبہ گنا گیا۔ متعدد انفرادی فنڈنگز کو کمپنیز کی فنڈنگ سے جوڑا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں نہیں بتایا کہ غیر ملکی شہریوں کی تصدیق کیسے کرائی گئی۔ سمندری سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کی فنڈنگ کو بھی کمپنی میں شامل کیا گیا۔ تحریک انصاف کے مطابق الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانونی کم اور سیاسی زیادہ تھا۔ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو ایک ہی فیصلے میں بیک وقت جھوٹا، کرپٹ، منی لانڈرر ثابت ہوا۔ فارن فنڈنگ کیس پر مریم نواز کا رد عمل، اس کا اپنا ہی بنایا ہوا جھوٹا ایمانداری اور حب الوطنی کا بت آج اوندھے منہ گر گیا۔ قوم کو غلامی سے نجات کا بھاشن دینے والا خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا، ان سے پیسے لے کر ملک میں فتنہ فساد اور بربادی کے لیے خرچ کرتا رہا۔ اس فارن ایجنٹ کو پاکستان کی ترقی کو روکنے اور سی پیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ عمران خان کو 16 اکاؤنٹس کا پتہ ہی نہیں تھا تو ظاہر کیسے کرتے؟ جن اکاؤنٹس کا کہا جا رہا ہے کہ چھپائے گئے ان کو بھی ثابت کر دیں گے۔ طے ہو گیا کہ فارن فنڈنگ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ہماری فنڈنگ میں زیادہ حصہ اوورسیز کا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اوورسیز کو دشمن کیوں سمجھ رکھا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اصول اپنایا گیا وہ تمام جماعتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر تمام جماعتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ فنڈنگ کہاں سے آئی۔ جب فضل الرحمان کا فنڈنگ کیس نکلے گا تو پتہ چلے گا فارن فنڈنگ کسے کہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کمزور قانونی پس منظر رکھتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے حلف نامے اور سرٹیفکیٹ میں فرق کرنے میں ناکام رہے۔ عمران خان نے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس پر سرٹیفکیٹ جمع کرایا، یہ غلط بیانی کا معاملہ نہیں ہے۔ آج کے فیصلے نے ثابت کر دیا کہ عمران خان جھوٹا اور چور ہے، بیرونی ممالک سے پیسہ لا کر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے، ان کے پاس دوسری جماعتوں کے ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ہتھ کنڈوں کے باوجود 8 سال بعد فیصلہ آ گیا، ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے قوم سے دھوکہ کیا۔
الیکشن کمیشن نے بیان حلفی غلط قرار دیا۔ عمران خان کو صادق اور امین کے جھوٹے سرٹیفکیٹس دیے گئے، فوری طور پر عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، عدالت اور قانون اپنا راستہ لے گا۔ اتنا تو بنتا ہے کہ اب عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے۔ سابق وزیر اعظم شائقہ خان عباسی کہتے ہیں قانون ایک بار پھر غیر ملکی کمپنی یا شہری سے رقم لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کیس کا فیصلہ 8 سال بعد آیا ہے تو باقی جماعتوں کا بھی 8 سال بعد آ جائے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان کے جرائم کی تصدیق قرار دے دیا۔ کہتی ہیں عمران خان نے جانتے بوجھتے غیر ملکی فنڈنگ لی، غیر قانونی اکاؤنٹس خود چلاتا رہا اور الیکشن کمیشن سے چھپاتا رہا۔ چوروں نے 9 وکیل بدلے، 150 مرتبہ الیکشن کمیشن سے بھاگے، 9 بار کیس روکنے کی پٹیشن دائر کی۔ وفاقی حکومت قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، 8 سال تک قوم کا وقت ضائع کیا گیا، آج ثابت ہو گیا کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تبصرہ، کہا کہ 8 سال سے جو میڈیا وار شروع کی گئی تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی۔ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جس جگہ بھی جانا پڑے پہلے ہی دن اس کو اڑا دیا جائے گا۔ اسد عمر نے ٹویٹ کیا کہ شوق پورا کر لیا، الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس پر فیصلہ سنا کر اب قوم جواب مانگتی ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ رپورٹ کیوں نہیں جاری ہو رہی۔ فاروق حبیب نے کہا کہ کیس فورن نہیں، ممنوعہ فنڈنگ کا ہے، تحریک انصاف پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگی۔ پی ڈی ایم کو آج سخت مایوسی ہوئی، ہمارے الیکشن کمیشن پر تحفظات برقرار۔ عمران خان کو الیکشن کمیشن نے چارج شیٹ کیا، عمران خان اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں اور استعفیٰ دیں۔ تحریک انصاف میں رجیم چینج کا وقت آ گیا ہے۔ اکبر ایس بابر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا آج تاریخی دن ہے، پاکستان کی سیاست میں نئی تاریخ رقم ہوئی، جنگ یہاں ختم نہیں ہوگی، اگلا معرکہ سپریم کورٹ میں لڑیں گے، آخری وقت تک لڑوں گا، فتح پاکستانی عوام کی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے کتنی اور کہاں سے غیر ملکی فنڈنگ لی، تفصیلات منظر عام پر۔ ووٹن کرکٹ کلب سے پی ٹی آئی کو 21,01,500 ڈالرز ملے، برسٹل انجینئرنگ سے 49,965 ڈالرز کے فنڈز حاصل کیے، ای پلانٹ اور ایس ایس مارکیٹنگ سے 10 لاکھ سے زائد، ایل ایل سی سے 25 لاکھ ڈالر سے زائد فنڈز منتقل کیے گئے۔ پی ٹی آئی کینیڈا کارپوریشن نے 2,79,000 ڈالرز 35,81,000 پاکستانی روپے کے عطیات وصول کیے۔ پی ٹی آئی یو کے پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پی ٹی آئی کو 7 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کی فنڈنگ موصول ہوئی۔ آسٹریلوی کمپنی نیپیک پرائیویٹ لمیٹڈ، انور برادرز، زیم کاٹن اوورنگ نے بھی پی ٹی آئی کو فنڈز منتقل کیے۔ آرمی ایویشن کا ہیلی کاپٹر 21 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی لاپتہ، تلاش جاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، ہیلی کاپٹر لاپتہ ہونے سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دعا گو ہوں ہیلی کاپٹر میں سوار تمام افراد باحفاظت ہوں۔ سیلاب زدگان کی مدد کرنے والے فرض شناس بیٹے خدمت کی اعلیٰ مثال بن کر سامنے آئے۔ خدمت کا یہ عظیم جذبہ پاکستان کی حقیقی طاقت ہے۔ بارشوں اور سیلاب نے بلوچستان میں تباہی مچا دی، جاں بحق افراد کی تعداد 149 ہو گئی، 13,975 مکانات منہدم، 16 پل ٹوٹ گئے، 23,000 سے زائد مویشی بہہ گئے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ، جنوبی پنجاب میں بھی سیلاب کی تباہ کاریاں، بستی چھیتانی میں ایک ہی گھر کے 10 افراد ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ مری سے ایوبیہ نتھیا گلی روڈ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے مکمل بند، آمد و رفت رک گئی۔ گلڈرنا کے مقام سے داخلی راستے کو بھی سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آج ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقوں میں جائیں گے، کہتے ہیں کہ چیلنج بہت بڑا ہے لیکن اس سے نمٹنے کا ہمارا عزم اس سے بھی مضبوط۔ پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور تکلیف میں مبتلا بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، کہتے ہیں متاثرہ افراد کی بحالی اولین ترجیح ہے، مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔
IMF کی شرائط پر پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوی کی شرح میں اضافہ 7ویں اور 8ویں جائزے کے تحت ایکشن پلان پر عمل درآمد مکمل۔ پاکستان کو قرض منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ہوگا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو چیئرمین لاپتہ افراد کمیشن کے عہدے سے ہٹانے کی سفارش معطل۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سفارش کے خلاف درخواست پر فیکین کا نوٹس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ سابق چیئرمین نیب کے خلاف تعدیبی کارروائی سے بھی روک دیا۔ ادھر طیبہ گل کیس کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے موقف اختیار کیا کہ معاملہ عدالت میں ہونے کے باوجود وفاقی حکومت نے کمیشن بنایا۔ ایک ہی معاملے پر ایک سے زیادہ قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں مراد علی شاہ نااہلی کیس کی سماعت۔ عدالت نے لارجر بینچ کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لارجر بینچ بنانا اب تاریخ بن گئی۔ وکیل حامد خان نے موقف اختیار کیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی مرکزی کیس سننے والے ججز میں شامل تھے، انہیں نظر ثانی کیس میں شامل نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یحییٰ آفریدی دستیاب ہیں، انہیں بینچ میں شامل کر لیتے ہیں، آپ میرے ساتھ ملاقات کریں پھر لارجر بینچ پر گفتگو کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی دفتر پر حملے کے الزام میں گرفتار نذیر چوہان کو عدالت پیش کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ عدالت پیشی کے موقع پر نذیر چوہان نے کہا کہ مجھ پر پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا، چونکہ وقوع بنایا گیا، میں تو ادھر موجود بھی نہیں تھا۔ کل مجھے زدوکوب کیا گیا، گاڑی چھین لی جس میں 50 لاکھ روپے بھی پڑے ہیں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں۔ ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر ملک گیر ہڑتال۔ ٹرانسپورٹرز کا ٹوکن ٹیکس کے ساتھ انکم ٹیکس کی شرح میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ ڈیزل کی قیمتوں میں تناسب کے کرائے بڑھانے کا بھی مطالبہ۔ ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری امریکی ڈرون حملے میں ہلاک۔ امریکی صدر کی تصدیق۔ جو بائیڈن کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ الظواہری پر ڈرون سے 2 میزائل داغے گئے۔ حملے میں کسی عام شہری کی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ہم نے القاعدہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ایمن الظواہری کی ہلاکت سے امریکیوں کو انصاف مل گیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی حملے کی مذمت کہتے ہیں حملہ دوحہ معاہدے اور عالمی اصولوں کے خلاف ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کے پہلے میڈل کی امید جاگ گئی۔ الیاس حسین باکسنگ کے مقابلوں میں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ کل ناردرن آئرلینڈ کے باکسر سے مد مقابل ہوں گے۔ دیگر قومی ایتھلیٹس بھی ایکشن میں نظر آئیں گے۔ 100 میٹر ریس، سوئمنگ اور اسکواش کے مقابلوں میں بھی پاکستانی کھلاڑی حصہ لیں گے۔ میگا ایونٹ میں آسٹریلیا 71 تمغوں کے ساتھ پہلے، انگلینڈ 54 میڈلز کے ساتھ دوسرے، نیوزی لینڈ تیسرے اور کینیڈا چوتھے نمبر پر براجمان۔ اور انگلش کرکٹ ٹیم 17 سال بعد دورہ پاکستان کے لیے تیار۔ شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا۔ انگلینڈ ٹیم 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک 7 T20 میچز کھیلے گی۔ کراچی میں 20، 22، 23 اور 25 ستمبر کو 4 T20 ہوں گے۔ لاہور میں 28، 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو 3 میچز کھیلے جائیں گے۔